سمجھے؟ اور اسی طرح وہ عالم بھی بن گیا ہے، ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی، داڑیاں بھی رکھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سود بھی کھائی جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں مقام، یہ اللہ کے ہاں معزز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں افضل نہیں ہے۔ کون افضل ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ شریعت کے اوپر چلنے والا ہے، جس کا دل زیادہ صاف ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک مرتبہ تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں ایک شخص نے بڑا عاجزی دکھا رہا ہے اور اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کی گردن سیدھی کی تو فرمایا سنو سنو، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، گردن جھکانے سے تقویٰ نہیں آتا بھائی۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تمہارے ذہن میں ہو، ہر وقت اللہ تمہارے دل میں ہو، تقوی کا تعلق دے۔ تم اگر واش روم میں پیشاب کرنے کے لیے بھی گئے ہو، اس وقت بھی دل میں اللہ موجود ہو، میں نے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پیشاب کرنا ہے، میں نے چھینٹے اپنے اوپر نہیں پڑنے دینے، یہ اللہ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ وہ کیا آتا ہے روایت کے اندر کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قبر میں سختی ہو رہی ہے، حضور کے گھر تشریف لے گئے، گھروں سے پوچھے کیا معاملہ کرتا تھا کہ قبر کے اندر سختی ہو رہی ہے؟ تو گھروں میں اور تو کوئی بات نہیں تھی، بس ایک بات تھی کہ یہ جب وہ جانور کا دودھ ہوتا تھا نا تو پیشاب کرتے تھے تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا پیشاب سے بچنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیشاب بھی اگر کرنا ہے شریعت کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق بیٹھ کر کرو، اپنے آپ کو سمیٹ کر کرو، کافروں کے طریقے سے کھڑے ہو کر نہ کرو، اور چھینٹوں کی پرواہ نہ کرو، چھینٹے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، ہر وقت اللہ کو ذہن میں رکھ۔ دوستوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، آپ نے کاروبار کرنا ہے، کاروبار، بچوں کے ساتھ معاملات، ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ ہونا چاہیے، میں کوئی گناہ والا کام نہ کروں، میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ اللہ ان التقوی ہا ہونا، تمہارے دل کے ساتھ تقوی کا تعلق ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کسی معاملے میں نہیں خلاف ورزی، یہ ہے تقوی۔ تو پھر یہ جو پیچھے احکام بیان کیے ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تب متقی بنو گے، تب اللہ تعالیٰ کے پیارے بنو گے۔ باقی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کون کتنا تقوی کرنے، کتنا تقوی والا ہے، کتنا شریعت پر چلنے والا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی باخبر ہے اس سے۔ تم خود اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنا کرو، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے شریعت کے احکام پر کون زیادہ چلنے والا۔ اچھا جی، آگے یہ آیا قالت الاعراب آمنا، اب تو یہ بالکل ایک نیا مضمون شروع ہو گیا، بظاہر اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی ربط اور کوئی جوڑ نہیں ہے، بظاہر کوئی ربط کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نیچے دیہاتیوں کی بات، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم نہیں ایمان لائے، تم نہیں ایمان لائے، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب اس کا ماقبل آیتوں کے ساتھ کیا جوڑ ہو گیا بھلا؟ تو بظاہر تو جوڑ نہیں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا پہلے ایک مرتبہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہر آیت مرتبط ہے اور جوڑ ہے ماقبل کے ساتھ، یا اس کا جوڑ ماقبل کے ساتھ ہوگا یا اس کا جوڑ شان نزول کے ساتھ ہوگا، یہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ عرض کر دیا تھا۔ اور میں نے قاری صاحب کی مثال بھی دی تھی جب مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے، فرماتے تھے یار دیکھو نا قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں قرآن مجید، کیسے کہ کہتے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ غلط پڑھا، اس آیت کو یوں ٹھیک کرو، یوں، وہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک بار ربط کلام چل رہی ہے قرآن مجید پڑھانے کے متعلق، قرآن کے متعلق۔ ساتھ ہی دیکھا ایک بچے نے پاؤں کے اوپر خارش شروع کر دی، ایسا نے کیا کہا، پاؤں قرآن پڑھتے ہوئے پاؤں پر خارش نہیں کرتے۔ اب قرآن کا اور پاؤں پر خارش نہ کرنے کا کیا جوڑ ہو گیا؟ جوڑ یہ ہے کہ قرآن تو چل رہا تھا، ایسا قرآن مجید پڑھا رہے تھے، لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا کہ بچے نے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پاؤں کو خارش کرنا شروع کر دی۔
وہ واقعہ پیش نہ آتا، قاری صاحب بھی یہ بات نہ کرتے پاؤں والی، وہ واقعہ پیش آ گیا تو اس لیے قاری صاحب نے یہ بات کی۔ تو شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے سورۃ الحجرات میں کہ ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ نہ آتا تو احکام کا تسلسل باقی رہتا، اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ بیان کرنا پڑ گیا۔ تو اس کا تعلق، جیسے وہ قاری صاحب کی کلام کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھتے ہوئے پاؤں پر خارش نہیں کرتے، وہ واقعہ نہ ہوتا قاری صاحب بھی نہ کہتے تو قرآن ہی پڑھاتے رہتے۔ تو اسی طرح یہ واقعہ نہ پیش آتا تو اللہ تعالیٰ بھی احکام بیان کرتے رہتے، واقعہ پیش آ گیا، اللہ کو بیان فرمانا پڑ گیا، تو اس کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہے، ما قبل کے ساتھ نہیں۔ اچھا، وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی اسد۔ اس کے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے مدینہ طیبہ۔ قحط کا زمانہ تھا، اور قحط بھی حدیث میں آتا ہے قحط شدید قسم کا قحط تھا۔ اچھا، ان لوگوں نے اب دل سے تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، دیہاتی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، دل سے مومن نہیں ہوئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو جی ہم اسلام لے کر آگے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی، باقی تو کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے تو سیدھا آ کر آپ کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے کر آگے، کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی، کوئی پریشانی آپ کو نہیں اٹھانی پڑی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ان کی یہ بات سن کر، یار یہ میرے اوپر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنے کا بھی، حالانکہ دل سے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مومن بھی نہیں ہوئے تھے، یہ کہنے کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ قحط کا دور ہے، چلو کچھ صدقہ خیرات، کچھ بیت المال سے کچھ مال مل جائے گا، وہ پیسے پوسے ہمیں مل جائیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس مقصد کے لیے یہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تو بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلیم تھے، بڑی بردبار حوصلے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما گئے، نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر کھول کر ان کو تنبیہ کی، اور ان کو پھر جسے کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا تنبیہ بھی کی، اور ان کے ایمان کا پول بھی کھول دیا کہ کوئی ایمان وغیرہ یہ نہیں لکھتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، لم تؤمنوا، کوئی تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ سمجھے، تم نے ایک تو تم نے جھوٹ بولا کہ ہمیں کہہ دیے کہ ہم ایمان لے کر آئے، دوسرا تم فراڈ کرتے ہو، اچھا ایمان لے کر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا، اور تم کہتے ہو ایمان لے کر آگے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے یہ بات جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایمان لائے والی بات صحیح نہیں، اسلام لائے والی بات صحیح ہے، کیوں؟ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تصدیق قلبی کا مطلب ہے دل سے اللہ کو ماننا، دل سے شریعت کی ساری تعلیمات پر کو ماننا، یہ ماننا یہ ایمان ہے۔ اچھا، اس سے ایک لطیف نقطہ معلوم ہوا، قرآن مجید میں آتا ہے نا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا یہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بیٹے کو دیکھیں گے نا تو یہ یقینی طور پر کہیں گے کہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی جو یہ دیکھتے ہیں ان کو یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانتے ہیں، الذین جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں آپ کو بھی جانتے ہیں۔
اچھا جب وہ جانتے ہیں تو وہ یہودی مومن نہیں بنے؟ نہیں نہیں، مومن نہیں بنے۔ مومن کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ ایمان نام جاننے کا نہیں، ماننے کا ہے۔ یہ لوگ جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ دیہاتی لوگ دل سے نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو پھر یہ مومن ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان نام دل سے ماننے کا ہے، جس کا نام ہے تصدیق قلبی، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی ہے نا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ان کے دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ معلوم ہوا ایمان کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہے، دل سے ماننا یہ ہے ایمان۔ تو دل سے تو یہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو صدقہ خیرات پیسے لینے کے لیے آگے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گئے، دل سے تو نہیں مانتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے کر آئے جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ آپ کہہ دیے لم تو میں تو ایمان نہیں لے کر آئے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، اور اسلام کا بھی لغوی معنی مراد ہے۔ اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی یہ ہے اپنی گردن جھکا لینا۔ تو ظاہری طور پر یہ آپ کی چند باتیں مان لیتے ہیں، انہوں نے اپنا سر جو ہے نا آپ کے سامنے جھکا دیا ہوا ہے ظاہری طور پر، دیکھو نا ہم باتیں مانیں، دیکھو ہم نماز بھی پڑھیں، دیکھو ہم دوسری باتیں بھی شریعت کی مان رہے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ماننا یہ ہے اسلام کا لغوی معنی۔ تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یعنی ہم ظاہری طور پر آپ کی چند باتیں مان رہے ہیں، ہم نے سر جھکا لیا ہوا ہے آپ کی باتوں کے آگے، چند باتوں کے آگے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن کہنا کہ ہم دل سے مانتے ہیں، یہ بات سراسر جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، اور اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اسی لیے تو اللہ خبر دے رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، دل سے نہیں مانتے، ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے۔ قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ظاہری طور پر ہم مانتے ہیں۔ آپ کے آگے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ اللہ ایمان کا تعلق ہے قلب کے ساتھ ہے، اور اللہ نے قلب کی نفی کر دی، ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل، اور تم کہتے ہو ایمان لے کر آئے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم واقعی دل سے ایمان لے کر آ جاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور دل سے ایمان لے کر آ جاؤ گے، تو پھر لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب بھی اگر تم دل سے ایمان لے کر آ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تم پہلے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تم نے جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا جی کہ ہم تو دل سے ایمان لے کر آ گئے ہیں، اس فراڈ کی وجہ سے آئندہ بھی اگر ایمان لے کر آ جاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، تمہارے اعمال قبول نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تم اگر اب بھی دل سے ایمان لے کر آ جاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور، اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف آئے اور دل سے توبہ کرے، وہ تو بخشنا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اب بھی اگر تم دل سے لے کر آ جاؤ گے تو اللہ وہ قبول فرما لیں گے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تم ابھی تک دل سے ایمان نہیں لے کر آئے، اور تمہیں پتہ ہے کہ سچے مومن کون سے ہوتے ہیں، تمہاری طرح کے نہیں ہوتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، سچے مومن وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لاتے ہیں۔ آمنو ایمان بولتے ہیں دل سے ماننا، دل سے مانتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کسی حکم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے، اور وجاہدوا باموالہم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔
وہ ہے اصل مومن. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. ایک لطیف اشارہ کر دیا، تم ایسے نہیں ہو. دیکھو ہمیں بھی ایک سکھلا دیا کہ اگر کسی کا رد بھی کرنا ہے یہ نہ کہو کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو فراڈیے ہو، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم تو دل سے لائے نہیں ہو. اصل مومن وہ ہیں جو دل سے لاتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، وہ سچے لوگ. تم تو ایسے نہیں، لہذا تم سچے نہیں ہو، تم مومن ہی نہیں ہو. قل، اگلی آیت، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتلاؤ گے اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ کو نہیں پتا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم بتلاؤ گے اللہ کو. اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، جب اللہ دلوں کو جانتا ہے تو اللہ کو پتا ہے تمہارے اندر ایمان موجود نہیں. وہ تمہارے کہنے سے کیا تمہارے دھوکے کے اندر اللہ آ جائے گا کہ تم مومن نہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، دل سے مومن نہیں ہو، تو کیا اللہ تمہاری بات مان لیں گے؟ نہیں نہیں. اللہ تو کیا، واللہ یعلم ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے. تو ساری دنیا کے اندر آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ اس کو جانتا ہے، تو کیا تمہارے دل میں جو ہے وہ اللہ نہیں جانتا؟ تو اللہ کو نہیں پتا تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تو تم بتلاؤ گے کہ ایمان اور اللہ تمہاری بات سے دھوکہ کھا جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ایک تو تم، دوسری غلطی تمہاری، پہلا جھوٹ بولا، دوسرا تم نے دھوکہ دیا، اور تیسرا یہ یمنونا، تم احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتلاتے ہو کہ دیکھو ہم اسلام لے کر آگے، تمہیں ہمارے سے لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی. یہ تمہارا احسان ہے کہ تم ایمان لے کر آگے، یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق دے دی؟ یمنونا، تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلاتے ہو کہ ان اسلم، تم اسلام لے کر آگے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ. تم نے کوئی میرے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ کل کو اگر فائدہ ہوگا جنت تمہیں ملے گی، ہمیشہ کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، اور اگر نہیں لے کے آؤ گے تو جہنم میں تم جلو گے، تم سڑو گے، میں تھوڑی جلوں گا. تو میری وجہ مجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ تم نے تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے. تو اسلام لا کر مجھ پر کس چیز کا احسان جتلاتے ہو؟ احسان ماننا ہے تو اللہ کا مانو جس نے تمہیں توفیق دے دی ہے اسلام کی. بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تم کو ہدایت دے دی ایمان کی. مجھے یاد ہے دادا جی مولانا بدلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم جامع شفیع فرماتے ہیں اس کائنات کی سب سے پیاری چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، سب سے پیاری چیز، سمجھے؟ اور یہ ہدایت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ کسی کے قبضے میں نہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ابو طالب جو میرے چچا جنہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، جتنی قربانیاں انہوں نے دی اتنی تو کسی نے بھی حضور کے لیے نہیں دی کہ یہ کلمہ پڑھ لے جنت میں داخل ہو جائیں؟ آخری وقت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ لو. کیا کلمہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں. حضور کو بڑی تکلیف بھی ہوئی اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، یہ ہدایت اللہ کے قبضے میں. اور اگر ہدایت کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو چاہیے اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، کہ ہمیں ہدایت سب سے پیاری دولت دے دی ہے، اور تم الٹا احسان جتلا رہے، دیکھو ہم نے کلمہ پڑھ لیا کر. اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، تمہارا کوئی احسان نہیں. باقی بات یہ ہے تم کچے ہو، تم جھوٹے ہو، تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب، بس اللہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. لہذا تم نے جو اپنے دلوں کے اندر چھپائی ہوئی چیز ہے کہ اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اوپر کہہ رہے ہو مومن ہو گئے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے تمہارے اعمال کو، قیامت والے روز تم سے پوچھے گا. اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اس کے سامنے تو دھوکہ نہیں دے سکتے. بندوں کو تو دھوکہ دیا جائے، نہیں جی نہیں ہم پڑھتے ہیں جی، ہم نے تو دل سے لے کر آئے جی، آپ کیسے کہہ سکتے ہم نہیں لے کر آئے؟ کیا اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. قیامت والے روز وہ تم سے پوچھے گا. یہ الحمدللہ سورۃ الحجرات ختم ہو گئی، اور اگلی سورت جو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کریں گے وہ سورہ طلاق ہوگی.